بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسی؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے پچھلی نشست میں سخاوت و احسار کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم تعلیم اور تعلم کے آداب سیکھتے ہیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں، تعلیم اور تعلم کے آداب۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ تعلیم کا معنی ہے علم سکھانا اور تعلم کا معنی ہے علم حاصل کرنا۔ علم سکھانے والے کو معلم یا استاد اور علم سیکھنے والے کو متعلم یا طالب علم کہتے ہیں۔ تعلیم اور تعلم یعنی علم سکھانا اور علم سیکھنا اور سکھانا اسلام میں بہت اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں اس عمل کے بہت سے فضائل فضائل آئے ہیں، بہت زیادہ اس کے فوائد بیان کیے گئے ہیں اور بہت زیادہ افضل ہے یہ کام۔ علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند فرما دے گا جو تم میں سے کامل ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، یعنی جو بہت زیادہ اچھا ایمان لائے اور دل خلوص نیت سے ایمان لائے اور انہیں کو ہم نے علم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم سیکھنے والا اور علم سے محروم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقام ہے۔ ترجمہ: آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے؟ نصیحت تو بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی جو عقل مند ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو بے وقوف ہیں ان کو چاہے آپ جو کچھ بھی سمجھا دیں، لیکن ان کی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اچھی بات نہیں سمجھ سکتے۔ علم کے حصول سے جنت کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یعنی جو بچوں علم حاصل کرنے کے لیے جو بھی بچہ جاتا ہے تو تمام فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، یعنی اتنا افضل ہے یہ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم سکھانے والے کو کہتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک علماء نبیوں کے وارث ہیں، یعنی علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں جو انبیاء کرام ہیں وہ علم والے تھے، اور جو علماء یعنی علم تعلیم دیتے ہیں یا بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، یا استاد معلم وغیرہ کو ہم علماء بولتے ہیں، وہ نبیوں کے وارث ہیں، یعنی وہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلتے ہیں۔ اب تعلیم یعنی علم سکھانے کے آداب۔ اسلامی تعلیمات میں نہ صرف علم کے سیکھنے اور سکھانے کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ اس عظیم کام کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں سے چند ایک یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور انسانی کی بہتری کے لیے اس عمل میں شامل ہونا چاہیے، یعنی ہمیں پوری اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لیے اور انسانیت کی بہتری کے لیے، یعنی ہمیں انسانیت کو سدھارنے کے لیے اس عمل میں شامل ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے والوں کی استعداد اور ذہنی صلاحیت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی ہمیں طالب علموں کی استعداد یعنی اس کی ذہنی حالت، ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ سختی کی بجائے نرمی کو تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ وقت کی پابندی کے ساتھ علم سکھانا چاہیے۔ اچھی ایسی مثالوں کے ذریعے تعلیم کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر طالب علم کے ساتھ اس کی استعداد کے مطابق برتاؤ کرنا چاہیے۔ عمدہ، نفیس اور سلجھے ہوئے انداز میں صاف ستھری گفتگو کرنی چاہیے۔ سوال کرنے کی اجازت دینا تعلیم
کے مرحلے کا اہم حصہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے تھے۔ ہم تک دین کا بہت بڑا حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوالات کے ذریعے سے ہی پہنچا ہے۔ اب تعلم یعنی علم سکھانے کے آداب۔ علم سیکھنے والوں کو جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ علم سیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی رضا اور انسانیت کی بھلائی کی نیت کرنی چاہیے۔ استاد کا ادب و احترام ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، یعنی ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ جو چیزیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں جیسے کاپی، کتاب، پینسل، اسکول کی عمارت وغیرہ، ان سب کا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ بلا وجہ ناغہ کرنا علم کے حصول میں بہت نقصان دہ چیز ہے، یعنی ہم بلا وجہ جب جو بچے چھٹی کر لیتے ہیں کہ بہانے بنا کے، تو یہ بھی بہت ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ پھر روز کا کام روز کرنے والے طالب علم علمی میدان میں آگے نکل جاتے ہیں، یعنی ہمیں ہر روز کا کام روز کرنا چاہیے۔ جو بھی علم حاصل کرتے ہیں اگر وہ روز کا کام روز نہیں کریں گے تو ان کا کام بڑھ جائے گا اور اس طرح وہ تعلیم حاصل کرنے میں انہیں آسانی رہے گی۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں سے ہمدردی و تعاون کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ ادب و احترام کے ساتھ اساتذہ سے پوچھ لینی چاہیے۔ علم سیکھنے کے آداب میں سے ایک اہم ادب علم کے حصول کے لیے سفر کرنا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جتنے بھی علماء، مفکرین، محدثین گزرے ہیں، سب نے علم کے حصول کے لیے سفر اختیار فرمایا۔ علم حاصل کرنے کے راستے میں چلنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ فائدہ مند علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ فائدہ مند علم وہ ہوتا ہے جس سے انسانوں کو جسمانی یا روحانی فائدہ حاصل ہو۔ فائدہ مند علم حاصل کرنے والا اور اسے سکھانے والا دونوں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس میں محنت سے انسان دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتا ہے۔ مشق درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے مشق میں، علم سکھانے والے کو کہتے ہیں معلم، تعلم، صلح، مبلغ یا مؤذن۔ استاد کو طلباء سے گفتگو کرنی چاہیے، بہت علمی اور مدلل، بہت عامیانہ اور سادہ، فصیح و بلیغ اور ادبی، طلباء کی استعداد کے مطابق، یعنی اس کی ذہنی صلاحیت کے مطابق۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیسن پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ